مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ پاک سے ڈرتے ہو۔ مومن لوگ دنیا کو دے کر دین محفوظ رکھتے ہیں اور بدکار دین بیچ کر دنیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ جمع مردی اس کا نام ہے کہ انسان لوگوں پر اپنا مال و دولت خرچ کرے اور انہیں ایذا نہ دے۔ علم آدمی کا مددگار ہوتا ہے اور حکمت حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت ایک بڑی کامیابی ہے۔ ظلم ایک بہت بڑا عیب ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ حیا ایک اچھی صفت ہے اور علم ایک کامل رہنما ہے۔ آرزوئیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی رہتی ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ اللہ پاک کو یاد کرتا رہتا ہے، آخرت کے مسئلے کے لیے فکر مند، نعمتوں پر شکر گزار اور تکلیف کے لمحات میں صابر ہوتا ہے۔ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کی زینت عقل سے ہے، اس کا مرتبہ اس کی ہمت کے موافق اور اس کے کام اس کے دل کے مطابق ہوتے ہیں۔ علم کا فائدہ عمل ہے اور خواہش نفس عقل کی دشمن ہے۔ صدقہ اعلیٰ درجے کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 مظلوم کی دعا میں، نمبر 2 مسافر کی دعا میں، نمبر 3 والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ کیسے بھی حالات ہو، دعا مانگتے رہو، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ ایک آدمی سے کسی بزرگ نے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں دعا مانگتا ہوں؟ بزرگ نے سن کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض رہتے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 کیفیات ہو تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جب جسم کانپ اٹھے، نمبر 2 دل میں خوف آ جائے، نمبر 3 آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔